زہیب نے دوپٹے کے ساتھ اسے کھینچتے ہوئے باہوں میں بھر لیا۔ چشم، گلنین کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے حلق میں ہی دب گئی۔ چشم کا نام اس کے لبوں پہ آ کر دم توڑ گیا تھا۔ دل کا درد زبان سے عیا ہوتے ہوئے رہ گیا، لیکن زہیب چونک گیا تھا۔ چشم کو کیوں پکارا؟ اس نے گلنین کو دو مانی نظروں سے دیکھا۔ بولو نا چشم خان کا نام کیوں لیا؟ بولو نا چشم خان کا نام کیوں آیا تمہاری زبان پر؟ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا۔ پلیز میرا دوپٹہ چھوڑیے، جانے دیجیے مجھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ مجھے بتا کر جاؤ کہ چشم خان کی یاد کیوں آئی؟ اس وقت زہیب چشم کے نام پہ اٹک چکا تھا۔ چشم کی یاد مجھے پتہ نہیں کس وقت آتی ہے، آپ اس وقت کا پوچھ رہے ہیں، گلنین تلخ لہجے میں کہتی جھٹکے سے دوپٹہ کھینچ کر باہر بھاگ گئی تھی، اور زہیب پیچھے کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے، یعنی چشم خان کا بھی کوئی چکر ہے اس کے ساتھ، اس نے سوچا اور پھر ہنس دیا۔ خباثت اس کی ایک ادا سے جھلک رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ گھر میں اب شادی پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کپڑے، جویلری اور شاپنگ کی باتیں ہی ہوتی رہتی تھیں۔ بختاور اور نویرا 2-3 بار شاپنگ کے لیے گئی تھیں۔ کبھی کوئی چیز میچنگ کی لائی ہوتی تھیں اور کبھی کوئی۔ ایسے میں سارا گھر گلنین نے سنبھال رکھا تھا۔ ابھی یہ غنیمت تھا کہ خالہ جان گھر پہ ہی رہتی تھیں، اسی لیے وہ سارا کچھ آسانی سے کر لیتی تھی۔ اگر وہ بھی گھر پہ نہ ہوتی تو یقیناً وہ گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ گلنین بیٹا، خالہ جان آوازیں دے رہی تھیں، اور وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ ارے گلنین، انہوں نے اس کا کاندھا پکڑ کر ہلایا تھا۔ جی خالہ جان، وہ کسی گہرے خیال سے چونکی تھی۔ کہاں کھو گئی تھیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ چہرے پہ سوچوں کا جہاں آباد تھا، ایک محفل سی لگی ہوئی تھی سوچوں کی۔ خالہ جان کو کسی ایک بھی سوچ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ سبھی کے نین نقوش حجاب میں ڈھکے ہوئے تھے۔ خالہ جان کو دیکھ کر ساری سوچیں منتشر ہو گئی تھیں، یوں جیسے محفل برخاست ہو گئی ہو۔ اس دنیا کے دھندے میں گلنین کا جواب مختصر لیکن تلخی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ ارے بیٹا، اس دنیا کے دھندے میں تو ہر کوئی کھویا ہوا ہے، وہ آپ بھر کے بولی۔ مجھ جیسا کوئی نہیں کھویا، گلنین نے جواب دیا۔ ہاں بیٹا، بڑی ہمت ہے تمہاری۔ ہاں، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ بڑی ہمت ہے میری۔ دل اداس ہے تو لائبہ اور چشم سے جا کر ملاؤ۔ میں ان سے ملنے گئی تو ان کے دل اداس ہو جائیں گے، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ دل اداس تو ہے لیکن کسی سے مل کر ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ لگتا ہے آج اپنے نصیب کو سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کتنا درست اندازہ لگایا تھا۔ اپنے نصیب کو نہیں، اپنی بدقسمتی کو سوچ رہی ہوں خالہ جان، اور میری بد نصیبی ایسی ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ بڑا وقت چاہیے دکھڑا رونے کے لیے۔ وہ سر جھٹک کر تلخی سے بولی۔ لگتا ہے تم آج کل ایسی باتیں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو۔ بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہوں میں، تم اداس، پریشان، ڈری سہمی سی رہتی ہو، الجھی سی پھرتی ہو۔ کیا وجہ ہے بیٹا؟ خالہ جان کو نہ جانے کیوں اتنا تجسس ہو رہا تھا۔ چھوڑیں خالہ جان، آپ بتائیں، آپ کیوں بلا رہی تھیں مجھے؟ گلنین نے پوری طرح سے پوچھا۔ گلنین پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری باتوں میں لگ کر بات بھول گئی، وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں آپ کو چائے لا کر دیتی ہوں، آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، آپ بیٹھیں۔ اس نے ڈرائنگ روم میں رکھے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ نہ، میں یہاں بیٹھ کر اکڑ گئی ہوں، اب اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں۔ تم چائے لے کر وہیں آ جانا، لیکن 2 کپ لے کر آنا، میرے ساتھ بیٹھ کر تم بھی پیو گی، مجھے اچھا لگے گا، انہوں نے نرمی اور چاؤ سے کہا۔ گلنین کو اس پورے گھر میں بختاور اور خالہ جان ہی تو اچھی لگتی تھیں۔ حالانکہ نویرا اس کی عمر کی تھی، لیکن اس کی مصروفیات کچھ اور تھیں۔ دونوں کے خیالات مختلف تھے، اس لیے دونوں کی بن نہیں سکی تھی۔ البتہ منیب بھائی بھی بہت اچھے تھے، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ گلنین کو وہ بہت اچھے لگتے تھے، وہ ان کی دل سے عزت کرتی تھی، اور وہ بھی اس کے لیے ایسا ہی عزت و احترام دل میں رکھتے تھے۔ پورے گھر میں ایک زہیب ہی ایسا تھا جس کو دیکھ کر گلنین جہاں ہراساں ہوتی رہتی تھی، وہیں سرتا پہل جل اٹھتی تھی۔ میری جان، ہونٹ تو کھول تو، کبھی اپنے حق میں بھی بول تو۔ یہ اب ہے تیری خاموشی، نہ سوال ہے نہ جواب ہے، مجھے ساتھ تجھ سے گلا نہیں کہ میں خود تجھ سے ملا نہیں۔ میری زندگی بھی عذاب ہے، تیری زندگی بھی عذاب ہے۔ صفائی کرتے ہوئے نویرا کے ڈائجسٹ میں یہ شعر پڑھا، اور پھر بے ساختہ ہی ڈائجسٹ بند کر دیا تھا۔ انداز میں عجب بے چینی سی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کر کے باہر آ گئی۔ اب بختاور کا کمرہ صاف کرنا تھا۔ وہ دستک دے کر اندر آ گئی، کیوں نہ کہ بختاور کمرے میں ہی تھی۔ آ جاؤ گلنین، بختاور کو پتہ تھا کہ گلنین ہی ہوگی۔ السلام علیکم، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کچھ سست لگ رہی ہو۔ بختاور اپنی جویلری اور میک اپ کا سامان بیوٹی باکس میں رکھ رہی تھی۔ جی، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، سر میں درد ہو گیا ہے۔ ارے خیر تو ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ بختاور نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک ہیئر برش اٹھا کر بیوٹی باکس میں رکھ لیا تھا۔ یہ سب شادی والے گھر جانے کا انتظام تھا۔
وہ ہر چیز کا بندوبست کر کے جا رہی تھی۔ بابا یاد آ رہے تھے۔ گلنین کی آواز بھر گئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے رخ موڑ کر ٹیبل صاف کرنے لگی کہ بختاور نہ دیکھ سکے۔ گلنین، بختاور نے پلٹ کر اسے کاندھے سے تھام کے اپنی سمت موڑ لیا تھا۔ بابا کیوں یاد آ رہے تھے؟ بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ نہیں بختاور بی بی، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو گلنین، مجھے لگتا ہے کوئی بات ضرور ہے، لیکن تم چھپاتی ہو۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ گلنین نے بامشکل خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ارے میری جان، میری گڑیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے میں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ وہاں جانے سے تمہیں یا پھر چشم بھائی کو بہت مسئلہ ہوگا، کیوں نہ کہ لائبہ بھابھی اور چشم بھائی بھی وہاں انوائٹڈ ہیں، اور وہ تمہیں وہاں دیکھیں اسی روز کی طرح جنونی ہو جائیں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں کوئی تماشا نہ ہو جائے۔ بختاور نے اسے اپنے ساتھ نہ لے جانے کی اصل وجہ بتائی تھی، اور گلنین کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ آج 14 تاریخ تھی۔ وہ سارے گھر والے مائیوں کی رسم میں شریک ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ گلنین نے بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن بختاور نے منع کر دیا تھا، اور بختاور کا انتظار گلنین کو مایوسی میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہاں بھی تماشا میرا ہی بنے گا، اور یہاں بھی تماشا میرا ہی بنے گا۔ وہ یہ سوچ کر تلخی سے مسکرائی تھی، اور بختاور کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گلنین، کیا بات ہے؟ تمہیں میری بات بری لگی ہے؟ بختاور کا اس کو یوں چپ چاپ منہ پھیر کے پلٹ جانا دل پہ لگا تھا۔ پتہ نہیں بختاور بی بی، اب تو اچھے برے کا فرق بھی بھولنے لگی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہہ کر باہر نکل گئی، تو حالانکہ کمرہ صفائی مانگ رہا تھا، لیکن گلنین اپنے ذات کے غم و فکر میں الجھی صفائی بھی نہ کر سکی، اور بختاور سوچتی رہ گئی کہ اب اس شادی سے فارغ ہو کر چشم سے گلنین کے بارے میں کوئی بات کرے گی کہ آخر اس کا کرنا کیا ہے۔ اگر اس کی کہیں شادی کرنی ہے تو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچیں، آخر اس طرح کب تک گزارا ہوگا۔ گھر سے جاتے ہوئے بختاور اسے بہت ساری تسلیاں اور دلاسے دے کر گئی تھیں۔ نویرا، خالہ جان، منیب بھائی، بختاور اور بچے سبھی ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ البتہ زہیب ان کے ساتھ نہیں گیا تھا، کیوں کہ وہ پچھلے 3 دن سے پہلے ہی گھر سے غائب تھا، شاید اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر عیاشیاں کرنے گیا ہوا تھا۔ گلنین گھر پہ اکیلی تھی۔ وہ گھر کا مین ڈور لاک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا۔ سب کے جانے کے بعد گھر میں کافی پھیلاوا بکھرا ہوا تھا، لیکن گلنین کا دل کسی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کام نہ نمٹا سکی، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پلکیں موند کر بستر پہ لیٹی۔ دل اور بھی گھبرا اٹھا تھا، یوں جیسے کسی نے دل کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ آنکھ کے پردے پہ ابھرنے والی شبیہ ہی ایسی تھی کہ اس کی ہتھیلیوں اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی کیفیت کو ہمیشہ چھپا کر اور دبا کر ہی رکھا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اسی کیفیت نے اسے عجیب سی بے چین اور بے سکون کر رکھا تھا۔ وہ ایسی حالت میں پھرتی تھی، اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ پانے والی ہے یا کچھ کھونے والی ہے۔ البتہ کیا پانا تھا اور کیا کھونا تھا، یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ننگے پاؤں کتنی ہی دیر گھر کی راہداری کے ٹھنڈے فرش پہ ٹہلتی رہی۔ اس کی انہی بے چینیوں کے دوران ظہر کی اذان سنائی دینے لگی۔ اس کے بے چین قدم خود بخود ہی واش روم کی سمت اٹھنے لگے۔ اس نے وضو کیا اور تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آدھے پون گھنٹے میں نماز سے فارغ ہوئی تو دل کو کچھ سکون میسر آیا تھا، اور اسی سکون کے باعث وہ وہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ اس لیے بھی قدرے مطمئن تھی کہ اس نے مین ڈور لاک کر رکھا تھا، لیکن اطمینان کی یہ نیند اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سنگین غلطی تھی۔ اسے سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک وہ نیند میں کسمسا اٹھی۔ اسے اپنے رخسار پہ کسی کا لمس محسوس ہوا، اور یہی لمس جب اس کے رخسار سے اس کی گردن تک گیا تو وہ یکدم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، اور اپنے اوپر جھکے زہیب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور دل جیسے بند ہو گیا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ خوش قسمتی سے میں ہی ہوں، وہ خباثت سے مسکرایا تھا، لیکن وہ دروازہ، گلنین کو دروازے کا خیال آیا تھا، اور زہیب اس کے خیال پر ہنسنے لگا۔ تمہارے جیسی دولت گھر میں پڑی ہو تو چور دروازے خود بخود نکل آتے ہیں۔ بہت عرصے سے یہ ڈپلیکیٹ چابی ساتھ لے کر پھر رہا تھا کہ شاید کام آ جائے، اور دیکھو آج کام آ ہی گئی۔ اس نے چین میں جھولتی چابی کو بے ساختہ چوم لیا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس کے الفاظ بے ربط ہو رہے تھے۔ بہت دیر سے آیا ہوا ہوں اور تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں، پھر سوچا کہ تمہیں جگا ہی دوں۔ ابھی جگا ہی رہا تھا کہ تم خود جاگ گئیں، زہیب زمانی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور گلنین کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے بچنے کی بس ایک واحد امید نظر آئی، جس کے لیے فون کال ضروری تھی۔ اسے فون کے لیے ٹائم نکالنا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں، آپ شاور لے کر آ جائیں، میں تب تک کھانا لگا دیتی ہوں۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، بھوک تو واقعی لگ رہی ہے۔ اوکے، تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔
زہیب پتہ نہیں کہاں کہاں سے آوارہ گردی کر کے آیا تھا۔ اسے واقعی بھوک لگی ہوئی تھی۔ گلنین کا آئیڈیا پسند آیا تھا، اسی لیے اسے کہہ کر خود اوپر چلا گیا تھا اور گلنین لپک کر فون سیٹ کے پاس آ گئی۔ اس کی انگلیوں نے تیزی سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، چشم خان اسپیکنگ، اس نے دوبارہ پوچھا۔ گلنین بات کر رہی ہوں صاحب۔ او اچھا، کیا حال ہے؟ صاحب آپ میرا حال مت پوچھیں، بلکہ میرا، وہ بھری ہوئی آواز میں بول رہی تھی جب درمیان سے لائن کاٹ دی گئی اور ریسیور بھی جھٹکے سے چھین دیا گیا تھا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ مجھے چکمہ دے رہی ہو سالی؟ زہیب نے اسے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ یک دم غرائی تھی۔ آج چھوڑنے کی بات نہ کرو، آج تو تم پلیٹ میں سجی ہوئی ملی ہو۔ آج رکشی کی مائیوں کی رسم ہوگی اور تمہاری سہاگ رات۔ زہیب اسے اپنے کمرے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ ذلیل کمینے، چھوڑو میرا بازو، میں تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ زہیب پر جھپٹ پڑی اور اسی ہاتھا پائی میں سیڑھیوں کے قریب کارنر اسٹینڈ پہ رکھے کئی ڈیکوریشن پیس ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ تم مجھے پسند کرو نہ کرو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں نا جانے من۔ آج میرا دل تو صرف تمہاری خوشبو سے ہی مہکے گا۔ وہ اسے کھینچ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری گندی اور گھناؤنی خواہشات کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ یک دم چھڑوا کے بھاگی۔ زمین پہ بکھرے کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس کے پاؤں میں پیوست ہو گیا تھا اور وہ کرا اٹھی تھی۔ مجھ سے بچ کے بھاگو گی تو تمہیں ہر راستے پر ایسے ہی کانچ ملیں گے۔ زہیب نے نیچے جھک کے اس کے پیر سے کانچ کا ایک ٹکڑا جھٹکے سے نکال کر باہر پھینکا اور ساتھ ہی خون کی سرخ دھاریں فرش کو لال کرنے لگیں۔ آؤ تمہارے مرہم لگا دوں۔ وہ اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتا ہوا اوپر لے گیا اور فرش پہ خون سے گلنین کے پیروں کے نشان بنتے چلے گئے تھے۔ دوپٹہ سیڑھیوں پر گرا ہوا تھا۔ اس نے لا کر گلنین کو بیڈ پر دھکیل دیا تھا اور یک دم پاگل ہو اٹھی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، لیکن زہیب چوکیدار اور دوسرے ملازم کو چھٹی پہ بھیج آیا تھا، اسی لیے مطمئن تھا۔ گلنین نے اسے لیمپ اٹھا کر مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھیڑیا ہر بار بچ گیا۔ گلنین نے اس کے شکندے سے نکلنے کے لیے ہزاروں جتن کر ڈالے تھے، لیکن اس کا شیطانی پنجہ بہت مضبوط تھا۔ بابا، اس کی چیخ بہت بلند اور دردناک تھی۔ زہیب اس کے قریب جھکایا تھا۔ چشم آج دوسری بار تڑپ کر پکاری تھی، لیکن چشم خان دوسری بار بھی اس کے درد سے انجان ہی رہا تھا۔ آج پھر چشم؟ زہیب نے اس کا چہرہ جبڑے سے پکڑ کر سختی سے اپنے سامنے کیا تھا۔ ذلیل کمینے، اور کس کو پکاروں؟ گلنین نے اسے نوچ گھسوٹ ڈالا تھا۔ مجھے پکارو، صرف مجھے، میرا نام لو۔ وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ وہ اسے دھکا دے کر بھاگی، لیکن زہیب نے اسے دروازے سے ہی واپس کھینچ لیا تھا۔ وہ روئی تڑپی بھاگی، لیکن اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ اس کی چیخ و پکار دم توڑ کر رہ گئی۔ شیطان اس پہ تسلط جما چکا تھا۔ چند لمحوں میں زمین پھٹی، نہ آسمان ٹوٹا اور نہ ہی کوئی قیامت آئی، لیکن خان بابا کی گلنین دن دہاڑے لٹ گئی۔ اس کے پاؤں سے خون لگاتار بہہ رہا تھا، لیکن اس بھیڑیے کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، سوائے اپنے ہوس زدہ نفس کے، اور اس کی ہوس کی بھینٹ چڑھنے والی بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے دعوے داروں بہن بھائی نہ جانے کہاں تھے۔ چشم اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی اور پھر وہ بے دم ہو کر ایک سائڈ پر لڑک گئی۔ میں منیب کو ڈھونڈتی ہوئی باہر لان میں نکل آئی۔ منیب بختاور اتنے سارے لوگوں میں منیب کو ڈھونڈتی ہوئی باہر لان میں نکل آئی تھی۔ منیب، اس نے منیب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ منیب اس کی پریشان صورت دیکھ کر متفکر ہوا۔ وہ میں کب سے گھر کے نمبر پہ کال کر رہی ہوں، لیکن گلنین کال ریسیو نہیں کر رہی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ سو گئی ہوگی۔ نہیں منیب، وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتی، اور ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی۔ بختاور کا دل اندر ہی اندر ہول رہا تھا۔ دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ میں کئی بار ٹرائی کر چکی ہوں، پلیز آپ میرے ساتھ واپس گھر چلیں۔ بختاور نے اس کا بازو کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد مائیوں کی رسم شروع ہونے والی ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ منیب نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ منیب، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میں نے چوکیدار کے نمبر پہ فون کیا ہے، وہ کہتا ہے زہیب صاحب نے اسے چھٹی دے کر گھر بھیج دیا تھا، اس وقت اپنے گھر میں ہے۔ بختاور نے منیب کو جن نظروں سے دیکھتے ہوئے بات سمجھائی، منیب بھی ٹھٹک گیا تھا۔ زہیب گھر آیا ہوا ہے؟ وہ زیر لب دہرا کے بولا۔ منیب، گلنین اکیلی ہے گھر پہ، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ بختاور کی آواز بھر آ گئی تھی، انجانے خدشے دل کو ہولا رہے تھے۔ چلو۔ منیب بھی زہیب کی اوباش فطرت کو خوب سمجھتا تھا، اسی لیے گلنین کا خیال آتے ہی چل پڑا۔ خالہ جان، بچوں کا دھیان رکھیے گا، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، کسی کام سے جا رہے ہیں۔ بختاور خالہ جان کو عجلت میں بتا کر باہر نکل آئی تھی۔